ان فرشتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا جو گنہگار بندے کے جسم میں پھاڑ کر گھس کر اس انسان کی روح کو کھینچتے ہیں. ان کا نام اللہ نے کیا رکھا ہے؟ نازعات. اللہ نے کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. اللہ قسم کھا رہے ہیں ان فرشتوں کی جو گنہگار انسان کی روح کو بڑی تکلیف دے کر پھاڑ کر گھستے ہیں انسان کے جسم میں، غوطہ مارتے ہیں، ڈائیو مارتے ہیں اور انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں. مسند احمد حدیث کی روایت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ جب ایک برے انسان کے موت کا وقت آتا ہے تو اس انسان کے پاس دیکھو ملک الموت، دیکھیے ملک الموت کون ہے؟ جو انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں، ان کے حوالے کی جاتی ہے. الگ الگ قرآن کی آیات اور احادیث میں آتا ہے کہ ملک الموت کے تحت جو فرشتے ہیں، ماتحتین جو ان کے سبارڈینیٹس ہیں، وہ بھی اس کام کو انجام دیتے ہیں. ایک پوری ٹیم ہوتی ہے اینجلز کی، فرشتوں کی، انسان کی روح قبض کرنے کے لیے. کیونکہ برے انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کا خاتمہ ہونے والا ہے، وہ موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کیسی حالت میں آتے ہیں موت کے فرشتے. انسان موت کے وقت تکلیف میں ہوتا ہے، پہلے سے ہی تکلیف میں ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کو مرنا ہے، تو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، ہر قسم سے ایک انسان بہت زیادہ صدمے میں، اس سے بڑا صدمہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب موت ہی آ رہی ہے. پتہ چل گیا انسان کو. اب آپ اپنے آپ میں تصور کیجئے اس کو. مثال کے طور پر جب کسی انسان کا آپریشن ہوتا ہے بہت بڑا، اگر کسی کا آپریشن ہو رہا ہے، ہارٹ کا آپریشن ہو رہا ہے، کڈنی کا آپریشن ہو رہا ہے، یا پھر سڈن جیسے ہمارے یہاں سیزیرینس ہوتے ہیں بچہ پیدا کرتے وقت، جب یہ بڑے بڑے آپریشنس ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ آپ کو ڈراتے ہیں، آپ کو الگ الگ انسٹرومنٹ دکھا کر ڈراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم ایسا کرنے والے ہیں، ایسا تم کو چیرنے والے ہیں، ایسا تم کو پھاڑنے والے ہیں، تمہارا اتنا خون نکلنے والا ہے، اب پتہ نہیں تم چل سکو گے کہ نہیں. ایسا سنتے ہیں آپ ڈاکٹر سے؟ کیا سنتے ہیں؟ دلاسا دینے والی باتیں کہ دیکھو کچھ نہیں ہوگا، بالکل تھوڑی دیر کی بات ہے، 1 گھنٹے کا ہی آپریشن ہے یا چند دیر کا آپریشن ہے، آپ کو ہم نے بے ہوشی کی دوا دینے والے ہم لوگ. بہت یہی ہوتا ہے، ہر دنیا کا ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ آسانی ہو جائے گی، چند وقت میں آپ چلنے پھرنے لگیں گے، یہی کہیں گے. اب آپ سوچئے جو گنہگار انسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے صدمے میں ہے کہ اب اس کو مرنا ہے، موت کے فرشتے دکھ رہے ہیں، کیوں وہ ڈرتا ہے؟ پہلے سے ہی ڈرا ہوا ہے، اور زیادہ تکلیف میں اسی لیے آتا ہے کیونکہ یہ موت کے جو فرشتے ہوتے ہیں انتہائی ہولناک، بدصورت، خونخوار چہرے لے کر جہنم سے اس انسان، اس گنہگار انسان کے لیے بدبودار کپڑا کفن کے لیے اس کے لیے لاتے ہیں. اتنا بدبودار وہ کپڑا ہوتا ہے جہنم کا، جس طرح آپ دیکھیے ہم انسانی جو غلاظت ہوتی ہے، یا اترا ہوا کھانا کیوں نہ ہو، انسان کی غلاظت کیوں نہ ہو، اگر آپ کوئی ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر انسانی غلاظت کافی دنوں سے ہے تو آپ بالکل بھی نہیں ٹھہر سکتے وہاں پر. یا کوئی بہت بڑی اتنی بری بدبو آپ سن سکتے، اس کے بارے میں سوچیے، اس سے کروڑہ گنا بڑھ کر وہ بدبو جہنم سے آئے ہوئے کفن کی ہوگی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ کی موت اللہ کی نافرمانیوں میں، آپ کی موت سے پہلے آپ کی زندگی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، سچے دل سے اللہ سے توبہ نہیں کی، آپ کو گھر والے کتنا بھی پیارا کفن کا کپڑا پہنا دیں، کتنے بھی پیارے انداز سے آپ کی تدفین کر دیں، اس تدفین سے پہلے ہی آپ کے یہ موت کے جو فرشتے ہوتے ہیں اس بدبودار کپڑے میں روح کو قبض کر لیتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے. جب روح دیکھ لیتی ہے کہ موت کے فرشتے آ چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روح چتر بتر، جس کو آپ کہتے ہیں عام طور پر اردو ہمارے زبان میں، بالکل ٹکڑے ہو کر پورے جسم میں پھیل جاتی، جسم کے کونے کونے میں پھیل جاتی، کیونکہ وہ مرنا نہیں چاہتی، معلوم ہے کہ خاتمہ کیا ہونے والا ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. اور یہ روح کو فرشتے اسی لیے نازعاتی غرقن، فرشتے ڈائیو مارتے ہیں، غوطہ مارتے ہیں انسان کے شریر میں اور روح کو قبض کرتے ہیں. اتنی تکلیف سے روح کو قبض کرتے ہیں. اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور کہا کہ جس طرح اگر یہ جو تو اون ہے، اون آپ سویٹر جیسا ہمارا ہوتا ہے، وہ جو کپڑا ہوتا ہے اون کا، وول کا، اس کو اگر کچا کر دیا جائے
اور ایک کانٹے دار درخت پر اس کو ڈال کر کھینچا جائے تو کتنی مشکل سے وہ کپڑا نکلے گا، کچا وون اس کانٹے دار درخت سے، اتنی تکلیف سے روح گنہگار بندے کے باہر نکلے گی۔ اور فرشتے نکالتے وقت کیا کہیں گے آپ جانتے ہیں؟ ڈاکٹر آپ کو دلاسا دیتا ہے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی بیچارہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اب یہ ملک الموت کے تحت جو فرشتے ہوتے یہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے بری نفس اس برے شریر میں، اخرجی باہر نکل اس شریر سے، تیرے رب کی جو غضب ہے، تیرے رب کا جو عذاب ہے، تیرے رب کا جو غصہ ہے اس کے لیے باہر نکل، اب تیرا خاتمہ ہو گیا۔ سوچئے وہیں سے برا انسان سمجھ جاتا ہے کہ میرے لیے آگے بربادی ہی بربادی، اسی لیے بھاگتا ہے شریر میں، روح بھاگتی ہے شریر میں، قبض کر لیتے ہیں فرشتے، ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب ایک دوسری جماعت فرشتوں کی، ایک فرشتوں کی دوسری ٹیم تیار ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اس بدبودار اس انسان کی روح کو پہلے آسمان تک لے کر جاتے ہیں، پہلے آسمان تک لے کر جاتے ہیں، پہلے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، وہاں جتنے اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں اس گندی روح کو بہت بری باتیں کہتے ہیں، لعنت دیتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں کہ کیسی روح ہے یہ، کیسی بدبودار روح ہے، کیسی گنہگار روح ہے، اس کے لیے یہاں پر کوئی انٹری نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس بری روح کو، اس انسان کی بری روح کو سب سے نچلے حصے زمین کے سجین میں پھینک دو، جہاں پر اس کو عذاب ہی عذاب دیا جائے گا، جس کا ذکر آپ سورہ مطففین سورہ نمبر 83 میں پڑھ سکتے ہیں۔ برے انسان کی روح کو سجین میں پھینک دیا جائے گا، اور آپ جانتے ہیں اس برے انسان کی روح کو جب سجین میں پھینک دیا جائے گا اور پھر اس کی روح کو واپس انسان کے شریر میں ڈالا جائے گا زمین پر، یہ تمام چیزیں جو ابھی میں نے آپ کو حدیث کے ضمن میں بتائی، یہ سب کتنی دیر میں ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ جب انسان مر جاتا ہے اور رشتہ دار انسان کو دفنا دیتے ہیں، خبر میں گاڑ دیتے ہیں، اس وقت تک یہ پورا معاملہ برے انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی روح اس کے جسم میں واپس ڈال دی جاتی ہے، فرشتے آ جاتے ہیں خبر میں اور خبر کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، جو ہمارے آنے والے تقریر کا عنوان ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ موت کیسے آتی ہے؟ برے انسان کو یہ حالات ہوتے ہیں۔